بنگلہ دیش اور پاکستان کی جب سے ڈیفنس پیکٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کے حالات تیزی کے ساتھ عدم استحکام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے شریف عثمان ہادی کے قتل کی خبر سامنے آتی ہے، جنہوں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اب ایک اور انقلابی جوان کی اوپر حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عوام کیا مطالبہ کر رہی ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے، بھارت اور بنگلہ دیش آپ کو آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے پر ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 24 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ شریف عثمان ہادی کے قتل سے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی کہ اس جوان کی کیا کاوشیں تھیں، اس کی عمر کیا تھی، اس نے کس طرح سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور پورے بنگلہ دیش کے اندر کیسے اس نے ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے اپنی حکومت کو ٹف ٹائم دیا اور اس حد تک ٹف ٹائم دیا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور وہ بھارت میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ شریف عثمان ہادی کا یہی کنسرن تھا جو کہ پورے بنگلہ دیش کے عوام اور بالخصوص سٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو بھارت کے زیر تسلط نہیں رکھنا۔ ہم نے بھارت کی یہ جو اثر اس حد تک آ گیا ہے کہ ہماری ایک چیز جو ہائرنگ ہے، جو تمام معاملات ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس کے اندر جو بھارت کا اثر آتا ہے، ہم نے ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر اس تحریک کا آغاز بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ فروری 2026 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہونا ہے اور اس کے اندر شریف عثمان ہادی جو اس تمام تک تحریک کو عوامی یا اسٹوڈنٹس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پہلے وہ زخمی حالت میں انہیں بنگلہ دیش ہاسپٹل میں ہی رکھا جاتا ہے، ڈھاکہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر، پھر انہیں سنگاپور بھیجا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے قتل کی خبر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر مظاہرے شروع ہوئے۔ ابھی یہ مظاہرے پہلے سے جاری و ساری تھے اور عبوری سیٹ اپ ان مظاہروں کو یا مظاہرین کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہیں پر ایک اور خبر بھی سامنے آ جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک سٹی ہے کھلنا اور وہاں پر اس شہر کے جو ڈویژن ہے وہاں پہ ایک اور اسی انقلابی تحریک کا ایک اور اسٹوڈنٹ سے ایک اور جوان جو کہ اپنے سٹی کے اندر پورے ڈویژن کو جانچ بھی کر رہا تھا، تنظیمی سرگرمیوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے مطلب سکندر۔ اب اس کو ایک نامعلوم افراد کی طرف سے 102 نامعلوم افراد کی طرف سے گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کی جاتی ہے اور زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے اور ابھی تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور مظاہرین جو کہ پہلے ہی سے سڑکوں پر تھے ان کے اندر مزید غم و غصے کی لہر ہمارے سامنے آ رہی ہے اور جس قسم کے نعرے آپ کو لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے لگ رہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ کسی صورت بھی ٹھنڈا ہونے کے لیے، کول ڈاؤن ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عبوری سیٹ اپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ مظاہرین کو روکے۔ اب ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش کی عوام کیا چاہتی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام اور جو مظاہرین ہیں بالخصوص یا NCP نیشنل سٹیزن پارٹی کے جو جوان ہیں جنہوں نے انقلابی تحریک کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کیا اور پھر الگ سے اپنی پارٹی بنا لی، ان جوانوں کو اب یہ لگتا ہے کہ جو تمام تر جو اقدامات ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں یا ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام تر کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت نے ہی ہمارے ان اہم رہنماؤں کے اوپر حملے کروائے ہیں اور سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ شریف عثمان ہادی کو قتل کیا ہے، یہ ان مظاہرین کی طرف سے ایک تاثر آپ کو سننے کو یہی ملتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ماضی کے اندر بھارت کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے ٹارگٹ کلنگ کریں اپنے خفیہ ایجنسی کے ذریعے یا سلیپر سیلز کے ذریعے؟ اس کے اندر تو تفصیل کے ساتھ BBC کے اندر خبر بھی چھپی تھی، جس طرح سے بھارت کے جو وزیر داخلہ ہے راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے کیسے آن کیا کہ بھارت کو جب لگا، جہاں لگا، جیسے لگا کہ ہمارے لیے خطرہ ہے تو ہم اس ملک کے اندر جا کر بھی کاروائیاں کریں گے۔ اور پھر بنگلہ دیش نے پوری BBC کی طرف سے اس کے اوپر سیریز بھی کی گئی تھی کہ کیسے پاکستان کے اندر بھی 22 ایسے افراد کو قتل کیا گیا اور اس سے متعلق بھی جوڑا گیا راجناتھ سنگھ کا بیان کو۔ پھر ہم نے اس سے بھی سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما کو جو قتل کیا گیا، اور اس میں نہیں کہہ رہا کہ بنگلہ دیش کا میڈیا نہیں کہہ رہا بلکہ کینیڈا کے خود وزیر اعظم کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ اس کے اندر واضح ثبوت کے بعد ہم اس نتیجے کے پر پہنچے ہیں کہ یہ بھارت ہی کا کردار ہے۔ تو بھارت کا ایک ٹریک ریکارڈ تو ایسا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں، آنے والے وقتوں کے اندر ممکن ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے چیز آ جائے، لیکن NCP جو اسٹوڈنٹس کی جو تحریک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے ہی بھارت ہے، لیکن ابھی بہرحال جو حتمی ثبوت ہے وہ آنا باقی ہے۔ لیکن اب ہو
کیا رہا ہے؟ اب صورتحال مختلف آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام اور بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کریں۔ وہ اپنے عبوری سیٹ اپ کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر بار بار اس چیز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنا ہے، اور اسی طرح کا ڈیفنس پیکٹ کرنا ہے جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا ہے۔ اب اس سے ہوا کیا، یا بنگلہ دیش کے جوان یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے اندر یہ بھی تاثر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہے کہ چونکہ بھارت کی طرف سے ہمارے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو لہٰذا ہم بھارت کی جو 7 ریاستیں ہیں ان کا رابطہ آپس میں منقطع کر لیں، اور اس کے لیے ان کو بھی خود بھی معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس سنگل کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹکر لے سکیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ جہاں پر وہ اپنی تمام مسلح افواج کی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں، تو وہیں پر انہیں ایک نیوکلیر امبریلا بھی چاہیے، اور اس نیوکلیر امبریلا کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیوکلیر امبریلا مل جائے، تاکہ ہم کل کو اگر بھارت کی ان 7 ریاستوں سے متعلق کچھ اقدامات کریں تو کم از کم بھارت کے لیے پیغام ہو کہ ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا 7 ریاستوں والی، اس کے اوپر ایک اور بھی چیز ہے، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو بنگلہ دیش کے ایک اور بھی پارٹی کے جو سربراہ ہے، خاتون سربراہ، ان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر بھارت نے بنگلہ دیش کے اندر مداخلت کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر جو بھارت کی جو 7 ریاستیں ہیں اور یہاں پر جو عدم استحکام ہے، اور ان فیکٹرز یا ان ایلیمنٹس کو یا ان کرداروں کو ہم بنگلہ دیش کے اندر بھی پناہ دے سکتے ہیں۔ ایسا کچھ بیان جو ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن کچھ ایسے ہی مفہوم جو ہے وہ میں نے بھی سنا تھا، جس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بیان کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا تھا سفارتی سطح کے اوپر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی دنیا سے یہ ماڈل نکلا کہ ہم نے نیوکلیر امبریلا لینی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایسے ممالک ہیں مغربی دنیا کے اندر جن کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، سارے ہی نیٹو کی چھتری کے نیچے ہیں، اور امریکہ کے جو نیوکلیر پاورز ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، ان کی امبریلا کے سائے کے اندر وہ تمام تر چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دشمن کو بھی پیغام دیتے ہیں، اور یہی جو کنسیپٹ ہے یہ پھر نکلا ہے یہاں پر اس خطے کے اندر بھی آیا ہے، اور اب بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ایک ڈیفنس پیکٹ چاہتا ہے۔ لیکن اس کے اندر آخر میں یہ ایک چیز ضرور کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی بھی رائے دینا قبل از وقت ہی ہوگا۔ لیکن اگر یہ تاثر ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ریاستوں کو الگ کر سکتے ہیں، عدم استحکام کر سکتے ہیں، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ دیکھیے، ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ کوئی جذباتی بات کر دیں۔ اتنا بڑا ملک ہو، اس کے وسائل ہوں، اس کی چیزیں ہوں، اس کے آسان کبھی بھی نہیں ہوتا، چاہے چھوٹا ہی ملک کیوں نہ ہو، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 2 لخت کر دیں یا آپ اس کی 7 ریاستوں سے علیحدہ کر دیں۔ بنگلہ دیش کے اندر سنگل کیپیسٹی فی الحال یہ نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ نیوکلیر امبریلا کے سائے کے اندر آ کر کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان اپنی نیوکلیر امبریلا بنگلہ دیش کو دینے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک دفاعی معاہدہ تو ضرور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، لیکن کیا وہ سعودی عرب کی طرز کا ہی ہوگا؟ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا، اس میں جو زیادہ ون ون پوزیشن ہے وہ سعودی عرب کی ہے، کیونکہ سعودی عرب کو نیوکلیر امبریلا چاہیے، نہ کہ پاکستان کو چاہیے۔ پاکستان کے پاس اپنی مضبوط آرمی ہے، اپنی مضبوط ایئر فورس ہے، اپنی مضبوط نیوی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو سعودی عرب کی آرمی آ جائے گی، ایسا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ بلکہ سعودی عرب کے مفاد کے لیے یا ان کو نیوکلیر امبریلا دینے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کا ایسا معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بنگلہ دیش کے اندر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ چائنا بہت تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش کی آرمی کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن اب نیوکلیر امبریلا کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ بنگلہ دیش کے جو مظاہرین ہیں، جو بالخصوص NCP ہے، جو جوان ہیں، وہ ان کا زیادہ شدت کے ساتھ یہ مطالبہ ہے، اور ایک رائے مبصرین کی یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر ابھی ایک یہ نیریٹو ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں فروری 2026 کے اندر، تو NCP جو پارٹی ہے، جو انقلابی تحریک اس وقت لا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ جیت جائے گی، اور اگر وہ جیتی تو وہ پاکستان کے ساتھ اس حد تک تعلقات کے اندر جا سکتی ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ الیکشن نہ ہو تو اسی بنیاد کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر آپ کو عدم استحکام پھیلانے کی کوشش بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام تر سچویشن ہے، چیزیں ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ڈیفنس پیکٹ کی خبریں ان کے اندر کس حد تک حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا بھارت کی 7 ریاستیں الگ ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، بنگلہ دیش کی اس حد تک کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، اور وہ کیوں پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ چاہتا ہے، اور پاکستان کیا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ دیگر معاہدے ہو رہے ہیں کہ لیکن کیا اس نوعیت کا معاہدہ ہوگا؟ بہرحال یہ کہنا قبل از وقت ہی ہوگا۔ اب اس سے جڑی جو بھی آپ کا سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی